شریعت انسان کو مجرم ٹھہراتی ہے۔ میرے عزیزو، ہم جب شریعت کے حکموں پر نہیں چلتے تو پھر وہ ہمیں مجرم ٹھہراتی ہے۔ اگر ہم شریعت کے حکموں پر چلیں تو شریعت کے پورے حکموں پر عمل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن مسیح خداوند نے ہمیں شریعت کے حکموں سے آزاد کیا ہے۔ شریعت سے ہم آزاد ہو چکے ہیں۔ مسیح خداوند کی فدیہ دینے سے، قربانی دینے سے، اپنا خون بہانے سے اس نے ہمیں آزاد کیا ہے۔ لیکن سچے مسیح اس سے آزاد ہیں۔ جو سچے مسیحی لوگ ہیں، جو مسیح خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ آزاد ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں رومیوں 8 باب کی 2 آیت پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو خداوند کا کلام بتائے گا آپ مسیح پر ایمان رکھنے سے آزاد ہیں، کیونکہ مسیح خداوند نے شریعت پر پورا عمل کیا ہے۔ مسیح خداوند نے شریعت کے کسی بھی حکم کو توڑا نہیں، اس نے شریعت کے ہر حکم پر عمل کیا ہے اور اس نے اپنے خدا اور باپ ہونے کا وعدہ پورا کیا ہے۔ وہ خدا بھی ہے اور باپ بھی ہے، اور اپنے لوگوں کی جگہ شریعت کی عدلی کی سزا اپنے اوپر اٹھا لی ہے۔ شریعت کے جتنے بھی پابندیاں تھیں اس میں جو انسان غلامی میں پھنسا ہوا تھا، تو خداوند نے اپنے بندوں کو یعنی بنی اسرائیل قوم کو اپنے بندہ موسیٰ کے وسیلہ سے آزاد کر دیا ہے۔ شریعت جب دی تو وہ آزاد، کیونکہ ان کو خدا کا پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ صرف خداوند کی حضوری کے لیے خدا نے موسیٰ کو چنا تاکہ یہ میری حضوری کو دیکھیں اور مجھ پر ایمان لیں، لیکن بنی اسرائیل قوم نے ان پر ایمان نہیں رکھا، اپنے اوپر اٹھا لی۔ اسی بنا پر انہیں مسیح کی راستبازی مل گئی۔ جو لوگ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اسی بنا پر انہیں مسیح کی حضوری، راستبازی ملی۔ خدا انہیں نہ صرف راستباز ٹھہراتا ہے، جو مسیح خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، خداوند یسوع نہ صرف انہیں راستباز ٹھہراتا ہے۔ آپ دیکھیں رومیوں کی کتاب اس کے 4 باب کی 5 اور 6 آیت، بلکہ وہ راست بازی میں نئے بنتے ہیں۔ جو لوگ مسیح خداوند پر ایمان رکھتے ہیں وہ راست بازی میں نئے بنتے ہیں، وہ عملی پکیزگی بھی حاصل کرتے جاتے ہیں۔ جو مسیح خداوند پر ایمان رکھتے ہیں وہ عملی پکیزگی بھی ساتھ ساتھ حاصل کرتے جاتے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں آپ اس کا 5 باب دیکھیں اور اس کی 21 آیت دیکھیں۔ گلتیوں کی کتاب اس کا 5 باب 16 آیت دیکھیں۔ مبعد پہلا تسلنیکیوں 5 باب کی آپ 23 آیت دیکھ سکتے ہیں۔ مسیحوں کا نسب الہین یہ ہے کہ جس طرح خدا کے مجسم بیٹے نے، مسیحوں کا نسب الہین یہ ہے کہ جس طرح خدا کے مجسم بیٹے نے، جس طرح خداوند کے مجسم بیٹے نے خدا کی اخلاقی صورت کو ظاہر کیا۔ خدا کے بیٹے نے دنیا میں پیدا ہو کر خدا کی اخلاقی صورت کو جب ظاہر کیا تو خدا اس کے مطابق خود کو ڈھالتے جائیں۔ خدا کے حضور، خدا میں آپ اپنے آپ کو خود کو ڈھالتے جائیں تاکہ خدا آپ کو برکت دے۔ آپ دیکھیں افسیوں کی کتاب اس کا 4 باب ہے اور اس کی 13 آیت ہے۔ پس مسیحوں کا فرض ہے کہ وہ اخلاقی شریعت کی پابندی کریں۔ مسیحوں کے لیے فرض ہے کہ وہ اخلاقی شریعت کی
پابندی کرے، کسی کا دل نہ دکھلائے، جو بھی کچھ کرتا ہے اسے کرنے دو، انہیں منع نہ کرو، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے جب اخلاقی شریعت میں اپنی زندگی گزاری، اخلاقی شریعت کو اس نے پورا کیا، کسی پر اس نے الزام نہیں لگائے، نہ گناہ گار پر، نہ ہی خرید و فروخت کرنے والے پر۔ اور یہ ہے خدا کا کلام۔ خدا کا کلام الزام لگانے سے، روک ٹوک کرنے سے ہمیں منع کرتا ہے، جیسے خدا یسوع مسیح نے اخلاقی شریعت کی پابندی کی، بلکہ کیجئے۔ متی 5 باب کی 19 آیت دیکھیں تو خدا کا کلام آپ کو بتائے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ کیا ہم لوگوں کے لیے عیب جوئی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اخلاقی شریعت کو پورا کرنا ہے، کیونکہ اخلاقی شریعت کو یسوع مسیح نے پورا کیا ہے، اور اس نے اپنی جان دے کر ہمیں خرید لیا ہے۔ اس نے اپنی خدائی کو ظاہر کیا ہے، کیونکہ وہ خداوندوں کا خداوند ہے، اور وہ اپنی حضوری کو ہم پر جب ظاہر کرتا ہے تو پھر ہم راست باز ٹھہرتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔